رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور سورۃ البقرہ کی تفسیر جاری ہے. آج آپ سنیں گے پارہ دوسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 143. اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے حبیب کی امت، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو سب امتوں میں بہترین، افضل، اعلیٰ اور اشرف امت بنایا. تو اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اور ہم نے تم کو اسی طرح امتً وسطا، بہترین امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 43 کا ترجمہ ہے. اب اس کی تفسیر آپ سماعت کریں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے کس چیز کا ذکر کیا ہے. تو تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو خطاب کیا، یعنی اے مسلمانوں. حضور علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے. باقی جو
پیچھے امتیں گزری ہیں ان کو یہودیوں سے خطاب کیا جاتا تھا، عیسائیوں سے خطاب ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ نے مسلمان بنایا تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر بے پناہ نعمتیں کی ہیں، بے پناہ نعمتیں کی ہیں، اور ایسی عظیم عظیم نعمتیں کی ہیں کہ جو نعمتیں سوائے امت مصطفیٰ کے اور کسی کو نہ ملا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی اور تمہارا پسندیدہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ تھا اس کو ہم نے قبلہ بھی بنا دیا۔ فرمایا یہ نعمت کی، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کی امت کو کہ ہم نے تمہیں بہترین امت فرمایا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب تمہیں پتہ ہے ہم نے تمہاری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ انہیں قبروں میں کم رہنا پڑے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہم آتے، نوح علیہ السلام کے دور میں، تو اس وقت ہماری موت ہوتی تو اس وقت سے لے کر قیامت کا زمانہ بہت طویل تھا، اور یہ تو آخری زمانہ چل رہا ہے، تو آخر میں اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ قبروں میں امت مصطفیٰ کو کم رہنا پڑے۔ پھر فرمایا کہ میرے حبیب تمہیں پتہ ہے ہم نے تمہاری امت کی عمریں بہت کم رکھی ہیں۔ کہاں پچھلے کے لوگ 3,000 برس تک جیا کرتے تھے، اور آج 30 برس 40 برس 50 برس اتنا شارٹ ہو گیا ہے، اس امت کی جو عمر ہے بہت قلیل ہے۔ تو فرمایا اس لیے ہم نے ان کی عمر کو کم رکھا ہے، چونکہ زیادہ عمر ہوگی زیادہ زمانہ پائیں گے تو آخرت میں حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا، عمر کم ہے تو حساب بھی ان کا جلدی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ مال بھی ہم نے کم دیا اس لیے تاکہ آخرت میں ان کا حساب بھی کم ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی شرف اپنے حبیب کی امت کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین اور افضل امت بنایا، افضل امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ حضور علیہ السلام کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، یعنی سب سے آخر میں آنے والی ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ یہ امت مصطفیٰ زمانہ کے لحاظ سے تمام امتوں کے بعد میں آئی، لیکن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اللہ نے اس امت کو سب سے آگے اور بلند رکھا ہے، یعنی افضل امت ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا، امتم وسطا اللہ نے فرمایا، یعنی بہترین امت، اور عربی میں بہتری کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے اور سب سے بہترین امت ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب کی امت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہو۔ اس آیت میں نبی کی امت سے خطاب کیا گیا ہے، اس میں یہودیوں کو بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کے قبلے کا کیوں انکار کرتے ہو اور ان کے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت دیں گے اور ان کی شہادت قبول کی جائے گی، اس لیے تم کو چاہیے کہ دنیا میں تم ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کے دین کی پیروی کرو۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا، یہودیوں کو بتایا گیا، تنبیہ کی گئی یہودیوں کو کہ تمہیں چاہیے کہ تم مسلمانوں کے دین کی پیروی کرو، جس دین کو وہ مانتے ہیں اس کو قبول کر لو، ورنہ پھر یہی امت مصطفیٰ قیامت کے دن تمہارے خلاف رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ ان یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو ایک شرف اور عطا فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا،
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وہ کس طرح گواہ بنے گی آگے میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں اس طرح گواہ ہیں کہ مسلمان کی گواہی مومن کافر سب کے لیے، سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو یہ شرف دیا ہے کہ اگر یہ مردے کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ یہ مردہ جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتی بنا دیتا ہے۔ ہاں، حدیث پاک پڑھتا ہوں میں آپ کو، اگر یہ امت، حضور کی امت، کسی مردے کے بارے میں گواہی دے دے کہ یہ تو برا جہنمی ہے، اللہ اسے جہنمی بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب الجنائز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو انہوں نے اس جنازہ کی تعریف کی کہ یہ جنازہ جو گزرا تھا تو انہوں نے تعریف کی کہ بڑا اچھا آدمی تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، اس طریقے سے تعریف کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہ صحابہ اس جنازہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وجبت، یعنی واجب ہو گئی۔ اب صرف اتنا ہی فرمایا، کیا واجب ہو گئی یہ بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد کچھ دیر ہی گزرا تھا کہ دوسرا جنازہ اور گزرا، تو صحابہ نے اس کی برائی یعنی مذمت بیان کی کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا مرنے والا، جو بھی اس کے اندر خرابیاں رہی ہوں، تو اس کی جب مذمت کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ یعنی اچھا جنازہ گزرا تھا اچھے آدمی کا، صحابہ نے تعریف کی، حضور نے فرمایا کہ وجبت۔ برے آدمی کا جنازہ گزرا تھا، صحابہ نے اس کی مذمت بیان کی، میرے آقا نے صحابہ کی مذمت بیان کرنے پر فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہوئی یہ بتائے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے دونوں مرتبہ کہا واجب ہو گئی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے جنازے کی تم نے مذمت بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، انتم شہداء للہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ۔ دیکھو صحابہ نے جس کے اچھے ہونے کی گواہی دی، میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور صحابہ نے جس کے برا ہونے کی گواہی دی تو صحابہ کی گواہی دینے پر حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام کی وہ عظمتیں ہیں کہ اگر کسی مردے کے بارے میں گواہی دے دے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ان کی گواہی تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے میرے حبیب کی امت تم تاکہ لوگوں پر گواہ بنو۔ تو یہ امت مصطفیٰ اس دنیا میں بھی گواہ ہیں اور آخرت میں بھی کس طرح گواہ ہوں گے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ یہ امت کو اللہ نے شرف دیا ہے، بہت سارے انبیاء کرام آئے، ان کی امتیں گزری ہیں، لیکن جو گواہی قیامت کے دن امت مصطفیٰ دے گی دیگر انبیاء کرام کے بارے میں اور ان کی امت کے بارے میں، یہ شرف صرف حضور علیہ السلام کی امت کو ملا ہے، خیر امت کو ملا ہے، امت وسط کو ملا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا کی گواہی تھی جو آپ نے دیکھا اور سنا حدیث پاک کہ صحابہ جس کے مطلب اچھائی کی گواہی دیں اس کے لیے جنت ہے، جس کی مذمت کی گواہی دے دیں اس کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ اب آخرت میں اس امت کی گواہی اس طرح ہوگی کہ جب تمام اولین و آخرین قیامت کی دن محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، سب کو جمع ہونا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت آنے تک جتنے بھی انسان آئیں سب کو محشر کے دن جمع ہوں گے، اور کفار سے فرمایا جائے گا جو کافر اس دنیا میں ایمان نہ لائے، اپنے پیغمبروں کی باتوں کو قبول نہ کیا، ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والا، احکام پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا کوئی آیا تھا یا نہیں؟ تم ایمان کیوں نہیں لائے؟
کافروں سے یہ کہا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم مسلمان ہو کر کیوں نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا جو تمہیں دین کی دعوت دیتا، اللہ کی طرف بلاتا؟ تو تم بے ایمان کیوں رہے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے اے مالک ہمارے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی نصیحت کرنے والا کوئی نبی نہیں آیا۔ یعنی وہاں بھی یہ جھوٹ بولیں گے کفار۔ اللہ تو سب پتہ ہے، محشر کے میدان میں عدالت قائم ہوگی، حجت قائم کی جائے گی، اور جو جس کا حقدار ہوگا اس کا ٹھکانہ وہی بنے گا۔ جب اللہ پاک پوچھے گا کہ تم کافر کیوں رہے اور تم نے ہمارے پیغمبروں کی باتوں کو قبول کیوں نہ کیا، مسلمان ایمان کیوں نہ لائے، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا، کوئی تبلیغ کرنے والا، کوئی نصیحت کرنے والا ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو حضرات انبیاء کرام سے دریافت کیا جائے گا کہ اے میرے پیغمبروں تم بتاؤ، ہم نے تو تمہیں بندوں کی تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا تھا، کیا تم گئے نہیں کیا ان کے پاس؟ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے پوچھے گا۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے ہمارے عمل کتنے ہیں، اچھائیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو، لیکن پھر بھی میزان عمل تو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، یہ حق ہے نا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اعمال اچھے زیادہ ہیں یا برے زیادہ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قانون ہے، رب کو سب پتہ ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے یہ سوال و جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ ہم نے تو تمہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تو وہ کیا تم گئے نہیں، تم نے ہدایت نہیں کیا، ان کو نصیحت نہیں کیا؟ تو انبیاء کرام عرض کریں گے کہ اے مالک یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی، بہت سمجھایا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کے نتیجے میں ہمیں اذیت دی، ہمیں مارا، ہمیں گالیاں دی، ہم پر طعنہ کشی کیا انہوں نے۔ انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں، اور بات وہی ہے سچی کہ انبیاء کرام کہیں گے کہ مالک ہم نے انہیں نصیحت کی، بہت نصیحت کی، تبلیغ کیا، لیکن یہ میری بات ماننے کے بجائے ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہمیں پتھر مارتے تھے، ہمیں گالیاں دیتے تھے، ہماری باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ جب انبیاء کرام یہ کہیں گے تو ہم نے تبلیغ کی، اس بات پر انبیاء کرام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پیغمبروں اگر تم نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا اور ان کافروں تک میرے احکام کو پہنچایا تو تمہارے اس عمل پر دلیل کیا ہے، دلیل پیش کرو۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، تو نیک ہیں تو نیکی کے لیے دلیل تو پیش کرو۔ تو ہم کہیں گے ہم دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا کہ تم دلیل پیش کرو کہ تم نے ان کافروں تک ہمارے پیغام کو پہنچایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دلیل پوچھے گا وہ عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا ہماری گواہ اور دلیل یہ امت محمدیہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی امت کو انبیاء کرام محشر کے میدان میں اپنے حق میں بطور گواہ اور دلیل پیش کرے گے کہ امت مصطفیٰ آخری نبی کی امت اس بات کی گواہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت نے تیرے بندوں تک احکام دین کو، تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ کس کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون پیش کرے گا؟ انبیاء کرام پیش کریں گے۔ کس کے خلاف پیش کریں گے؟ گزشتہ نبیوں کی امت کے جو کفار ہیں ان کے خلاف پیش کریں گے، ان کے خلاف انبیاء کرام۔ یہ فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ پاک فرماتا کہ میرے حبیب کی امت تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنو۔ اب گواہی کے لیے انبیاء کرام امت مصطفیٰ کو پیش کریں گے، چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ اے مالک یقیناً ان حضرات نے تبلیغ دین کیا، اس کا فریضہ انجام دیا اور تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچایا۔ امت مصطفیٰ انبیاء کرام کے بارے میں ان کی حقانیت پر، ان کی صداقت پر گواہ بن جائیں گے۔ جب وہ یہ امت گواہی دے گی امت مصطفیٰ انبیاء کرام کے بارے میں کہ انبیاء کرام نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اس بات کی گواہی دے گی، اس بات پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے
کہ امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم میں سے سب سے بعد میں آئے تھے، یعنی جب ہمارا زمانہ تھا تو ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا امت تھی، امت مصطفیٰ تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، نوح علیہ السلام کے دور میں، کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں حضور کی امت تو نہیں تھی۔ تو وہ کفار گزشتہ انبیاء کرام کی جو امت کے کفار ہوں گے وہ کہیں گے مالک و مولا، یہ امت مصطفیٰ ہماری خلاف کیسے گواہی دے سکتی ہے، جبکہ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہمارے زمانے میں تھے تو سب سے بعد میں آئے، سب سے آخر میں آئے۔ اور گواہ اس کو کہتے ہیں جو وقت پر حاضر ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہی گواہ بننے کے لائق ہوتا ہے۔ گواہی اسی کی معتبر ہوتی جو موقع واردات پر موجود ہوتا ہے۔ اب یہ امت تو گزشتہ امت کے سامنے تو تھی نہیں، پھر بھی ان کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دے رہی ہے، تو کفار اعتراض کریں گے کہ یہ تو بعد میں آئے۔ چنانچہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، بات تو صحیح ہے، تم جب پچھلے انبیاء کرام کے دور میں تھے ہی نہیں تو ان کے بارے میں گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تم تو تھے نہیں، نہ تم نے دیکھا، تو پھر تم گواہ کس بات کے بن رہے ہو؟ گواہ تو وہ ہوتا، ہاں اگر تم پچھلے انبیاء کرام کے دور میں ہوتے اور تم نے دیکھا ہوتا کہ انبیاء کرام نے تبلیغ کی، کافروں نے قبول نہ کیا، تو تب تو تم گواہ بن سکتے تھے، گواہی دے سکتے تھے، لیکن تم سب سے بعد میں آئے، تمہارا تو وجود بھی نہ تھا ان انبیاء کرام کے دور میں، ان کی امت کے دور میں، تو پھر تم گواہ کیسے بن سکتے ہو اور گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ پوچھا جائے گا۔ تو اب جب امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم گواہ کیسے بن گئے، تو عرض کریں گے یا رب العالمین، تو نے ہماری طرف اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، جو ہم گواہ بن رہے ہیں تو نے ہمارے نبی کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعہ سے ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ انبیاء کرام نے کامل طور پر فریض تبلیغ کو ادا کر دیا۔ مالک تیرے محبوب نے ہمیں بتایا، جس نبی کو تو نے ہماری طرف بھیجا، جس نبی کا تو نے ہمیں امتی بنایا، اس نبی نے بتایا کہ گزشتہ سارے انبیاء کرام نے تبلیغ دین کا فریضہ اچھی طرح سے ادا کر دیا۔ ہم تو تیرے دیکھے تو نہیں ہیں، لیکن تیرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کو سن کر یقینی طور پر ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی، اسی وجہ سے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ عرض کرے گی رب کی بارگاہ میں۔ تو جب وہ کہیں گے کہ انبیاء کرام نے تبلیغ کی، پھر اس کے بعد حضور السلام سے آپ کی امت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ میرے حبیب کیا تم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ پچھلے انبیاء کرام نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی؟ میرے مصطفیٰ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے بتایا تھا۔ پھر اب امت مصطفیٰ کی گواہی کے بعد آخر میں اللہ پاک قرآن میں جگہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے میرے حبیب ہم ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام اس امت کی تصدیق کریں گے کہ مالک یہ جو میری امت ہے اور یہ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے رہی ہے، میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے۔ آخر میں جا کر فیصلہ حضور کی گواہی پر فائنل ہو جائے گا، حضور علیہ السلام کی گواہی پر۔ تو اس مناسبت سے دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کی شان اور عظمت کیا ہے پیارے۔ آپ دیکھ لیں گزشتہ انبیاء کرام کے دور میں ہمارے حضور تھے نہیں، گواہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے کسی واقعہ کو، حادثہ کو اپنی آنکھوں سے موجود ہونا، واقعہ کے وقت موجود ہوگا، وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھے حاضر بھی ہو تو ہی جا کر کے وہ گواہ بن سکتا ہے، غائب ہو اگر تو گواہ نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام گزشتہ انبیاء کرام کے زمانے میں تھے ہی نہیں، سرکار تشریف نہ لائے تھے، پھر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ کفار نہیں کہیں گے اس وقت جب حضور کی گواہی آخر میں آ جائے گی یقیناً ہماری امت صحیح کہہ رہی ہے، انبیاء کرام نے فریض تبلیغ کو ادا کیا، تو اب جو گزشتہ کفار ہوں گے جو ابھی تک اعتراض کرتے تھے امت مصطفیٰ کی گواہی پر کہ یہ تو تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے، لیکن جب حضور تصدیق کر دیں گے اب وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار آخری نبی تو سب سے آخر میں آئے، ہمارے دور میں تھے نہیں تو یہ گواہ کیسے دے رہے ہیں، اب وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ ہے شاید ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اگرچہ ظاہری جسم و جسمانیات کے ساتھ گزشتہ امتوں میں نہ تھے، انبیاء کرام کے دور میں نہ تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت دی ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام ہر دور کی امت کو، ان کے پیغمبروں کو اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے، نگاہ نبوت سے. جیسے کہ اما پارہ میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد، اے میرے حبیب کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ جملے کا انداز کیا بتا رہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھا، یہ مراد ہے. کیا تم نے نہ دیکھا مطلب یہ کہ تم نے دیکھا تو صحیح. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے حبیب کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا. حالانکہ جو قوم عاد جن کے بارے میں وہ فرما رہا ہے، ان کو گزرے ہوئے حضور کے تشریف لانے کے وقت سے لے کر ان کو گزرے تو صدیاں گزر چکی تھی. اصحاب فیل کا واقعہ تو حضور کی پیدائش کے 51-52 دن پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کیا تم نے اصحاب فیل کو نہ دیکھا، قوم عاد کو نہ دیکھا. مراد یہ ہے کہ تم نے دیکھا. تو پتہ کیا چلا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت وہ نگاہ نبوت ہے کہ ہر دور کی امت کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ کون تبلیغ کر رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے، کون قبول کر رہا ہے. اس وجہ سے جب حضور آخر میں یہ گواہی اپنی امت پر دے دیں گے کہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے اور انبیاء کرام نے فریض تبلیغ ادا کر دیا، تو پھر اب کافر انکار نہیں کر سکیں گے اور حضور کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب قیامت کے دن ہم تمام محشر والوں پر آپ کو بطور گواہ اور نگہبان بنا کر کے کھڑا کریں گے. گواہ وہی ہوگا جو دیکھے گا، موقع پر موجود ہو. میرے مصطفیٰ گواہ اس لیے بن رہے ہیں کہ سرکار اپنی نگاہ نبوت سے حضرت آدم کی امت کو بھی دیکھ رہے تھے، نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھ رہے تھے. اگرچہ آئے بعد میں لیکن حضور پیدا تو پہلے ہو چکے تھے، سرکار کا نور تو پہلے ہی جلوہ گر ہو چکا تھا نا. وہی نگاہ نبوت اور نور نبوت سے مصطفیٰ کریم ہر دور کی امت کے حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب لکھی تفسیر فتح العزیز، اس میں لکھتے ہیں کہ ہر نبی کو ان کی امت کے افعال پر مطلع کیا جاتا ہے. ہر نبی کو امت جو افعال اور اعمال کرتی ہے نبی کو بتایا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان کی گواہی دے سکے. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا نبی کو ہماری امت کیا کر رہی تھی تو گواہی کیسے دیں گے؟ اگرچہ نبی گزر چکے، ان کی امت ہیں بعد میں، ان کی امت مطلب نبی تشریف لائے لیکن ان کی وفات پہلے ہو گئی، امت ابھی ہے، تو امت جو اعمال اور افعال کرتی ہے نبی کو اس کی خبر دی جاتی ہے. فرماتے تاکہ گواہی دے سکے چونکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور السلام تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں. سرکار تو سب کی گواہی دیں گے نا. نوح علیہ السلام کی امت کی گواہی دے رہے ہیں میرے آقا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کی گواہی دے رہے ہیں، صالح علیہ السلام کی امت کی گواہی دے رہے ہیں. جب ان کے حالات پر خبردار ہیں تو ہی تو گواہی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تمام امتوں پر گواہی دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام امتوں کے حوالے پر آپ مطلع اور باخبر ہیں، کیونکہ بغیر علم کے گواہی جائز نہیں. خصوصاً آپ کی امت کے اعمال قبر انور میں آپ پر پیش کیے جاتے ہیں. حدیث پاک سنو، تفسیر تبیان القرآن میں حدیث موجود ہے. حضرت خراش بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں میری حیات یعنی میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے درمیان میرا رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میری وفات اس دنیا سے چلا جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار یہاں تشریف فرما ہے ظاہری حیات میں تو ہم ان کا دیدار کریں، لیکن حضور کے جانے کے بعد کیا بہتری ہے؟ لیکن حضور دونوں بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری زندگی بھی بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے.
وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں، تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، اور میری موت اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جو نیک عمل ہوتے ہیں فما لکم من حسن حمدت اللہ، تم اچھا عمل کرتے ہو تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مالک تیرا شکر ہے کہ میرے غلاموں نے اچھا عمل کیا ہے۔ حضور خوش ہوتے ہیں، اور وما لکم من سجین استغفرت اللہ لکم، اور تم برا عمل کرتے ہو اور تمہارے برے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی حضور کی محبت دیکھے پیارے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ آج بھی قبر انور میں ہر پیر اور جمعرات، آج جمعرات ہے، آج حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوئے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اچھائیاں بھی برائیاں بھی۔ میرے حضور فرماتے اچھے کام کرتے ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں تو قبر میں بھی حضور جانے کے بعد ہمارے گناہوں کی معافی کا سامان کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مالک میری امت نے گناہ کیا تم کو بخش دے۔ بتاؤ ایسا نبی کہاں، کون کہاں؟ تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت تک جو امت آئے گی حضور علیہ السلام کی، سب کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، ہمارے اعمال کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو کم سے کم یہ سوچ کر کے کہ ہم جو کچھ عمل کریں گے، پیر کا دن آئے گا ہمارے نبی کی بارگاہ ہمارے عمل پیش ہوں گے، جمعرات کا دن آئے گا تو ہمارے نبی کی بارگاہ ہمارے اعمال پیش ہوں گے، کم سے کم یہ سوچ کر کہ ہم عمل اچھا کریں تاکہ قبر انور میں میرے مصطفیٰ کو ہمارے عمل سے خوشی ملے، خوشی ہو، اور برا عمل نہ کریں کہ ہمارے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حضور کو دکھ ہوگا، ہمارے لیے استغفار تو کریں گے لیکن ہمارے برے عمل حضور کی بارگاہ میں جائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ سارے امت کے حوال انبیاء کرام پر پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سارے امت کے حوال پیش کیے گئے، حضور تو سب پر مطلع ہیں، چونکہ قیامت کے دن یہ سب کی گواہی بھی دیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک یہ بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے، جو میری امت نیک عمل کرتے اس کا اجر پیش کیا گیا۔ میرے آقا فرماتے حتیٰ کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ نکال کر پھینکنے کا اجر بھی پیش کیا گیا، ایک تنکا بھی آپ نے مسجد سے نکال کر کے باہر پھینک دیا تاکہ مسجد کی صفائی ہو، آقا فرماتے میری امت کا یہ عمل بھی مجھ پر پیش کیا گیا، اور میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی صورت یا آیت دی گئی ہو اور اس نے اس کو بھلا دیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ کسی نے کوئی صورت یا آیت پڑھی، یاد کیا، اس کے بعد بھلا دیا، یہ سب سے بڑا گناہ بتایا سرکار نے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں امت کے حوال پیش کیے جاتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا، اور ان میں تابع ہو یا متبوع یعنی حاکم ہو یا غلام، وہ بھی پیش کیا گیا، کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، ساری امتیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت گزر رہی ہے، کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی نبی کے ساتھ دو آدمی ہے، ان دو ہی امتی بن سکا، ایمان لایا۔ اتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، یقیناً قیامت کے دن بھی حال ہی ہوگا، انبیاء کرام اپنی امت کے ساتھ تشریف لائیں گے تو کسی نبی کے ساتھ ایک ہی آدمی ہوگا، ایک ہی مان لایا ہوگا، کسی کے ساتھ دو ہوں گی، کسی کے ساتھ جماعت ہوگی، 120 صفحے لگیں گے قیامت کے دن۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی امتوں کے ساتھ 120 صفحے لگیں گی، جس میں سے 80 صف صرف حضور کی امت کی ہوگی، بات باقی 40 صفوں میں تمام انبیاء کرام 1,00,000 کم بیش 24,000 انبیاء کرام کی امت ہوگی۔ تو سب سے زیادہ جو امت ہوگی نا وہ مصطفیٰ کریم کی امت ہوگی۔ میرے آقا فرماتے کہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا،
کچھ بھی پوشیدہ نہیں. کیا چیز پوشیدہ رہ سکتا ہے یار؟ چونکہ حضور السلام کو قیامت کے دن ساری امت کے بارے میں گواہی بھی دینا ہے, انبیاء کرام کے حق میں گواہی دینا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تمام امت کے احوال پر خبردار کر دیا. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے پیارے. بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش بری ہے, سمجھ رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ کو گواہ قرار دیا ہے, اور گواہی اس کی مقبول ہوتی ہے جو عادل ہو اور نیک ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ فاسق و فاجر گواہی دینے کے لائق نہیں ہے. جو فاسق ہو, فاجر ہو, جھوٹا ہو, وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے. گواہ وہی بنے گا شریعت میں جو نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تاکہ گواہی دے تو سچی گواہی دے. فاسق و فاجر کا تو اعتبار ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی گواہی دے دے, وہ سکتا ہے وہ جھوٹی گواہی دے دے, اس پر اعتبار نہیں کیا شریعت نے, اس لیے اسے گواہ بننے کے لائق ہی نہیں قرار دیا ہے. گواہ ہمیشہ عادل ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, نیک ہو, وہی گواہ بن سکتا ہے, وہی گواہ بن سکتا ہے. اور اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو, اس امت کو خطاب کیا. اس آیت کے اولین مخاطب اور مصداق صحابہ کرام ہیں. ظاہر سی بات ہے قرآن کس کے سامنے نازل ہوا؟ صحابہ کے درمیان نازل ہوا نا. تو سب سے پہلے تو یہ خطاب صحابہ کو تھا, اے میرے محبوب کے صحابہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. سب سے پہلا خطاب صحابہ کو ہے, اور صحابہ کی وساطت سے آنے والی قیامت تک کہ حضور کی امت کو ہے. تو اس آیت کے اولین مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام. صحابہ کو رب نے گواہ بنایا. تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ یہ آیت اس بات کی لازم ہے کہ تمام صحابہ کرام حضور کے عادل, نیک اور پرہیزگار ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے حضور کے صحابہ کیا ہیں؟ نیک ہیں, عادل ہیں, پرہیزگار ہیں. تو ہی تو رب نے ان کو گواہ بنایا. اگر وہ فاسق و فاجر ہوتے, غاصب ہوتے, ظالم ہوتے, کسی کا حق مارنے والے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ نہ بناتا. لیکن شیعہ لوگوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد 3-4 کے سوا باقی سب مرتد ہو گئے. رافضیوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے اس بات کو. صرف بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ 3 صحابہ بچے تھے حضور کی وصال کے بعد, حضرت سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, مولا علی. باقی سب مرتد ہو گئے. سارے صحابہ کو مرتد بنا دیا ان خبیثوں نے, رافضیوں نے لکھا ہوا. اب آپ سوچے صحیح, یہی قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں اگرچہ ان کے ہاں قرآن ناقص ہے. اگر حضور کی وصال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے تو قرآن کس نے جمع کیا؟ قرآن کس نے جمع کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا, مولا علی سرکار نے جمع کیا, اور کسی نے؟ سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے صدیق اکبر ہیں. تو کیا تم وہ قرآن پڑھتے ہو جس قرآن کو جمع کرنے والے مرتد ہیں, جن کو تم مرتد کہتے ہو؟ تو کیا مرتد کا جمع ہوا قرآن, کیا ہوا قرآن, لکھا ہوا قرآن یہ قابل اعتبار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. یعنی اگر صحابہ کو عادل نہ مانے, یہ عقیدہ بنا لے, تو یہ قرآن بھی سچا ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن جو ہمیں ملا ہے وہ صحابہ کے ہاتھوں سے ملا ہے. نازل مصطفیٰ کے قلب انور پر ہوا, لیکن ہمیں جو ملا وہ صحابہ کے ذریعہ سے ملا ہے. اگر صحابہ کی عدالت کا کوئی قائل نہیں ہے اور انکار کرتا ہے تو قرآن بھی اس کے نزدیک سچا کلام نہیں رہ جائے گا. جب فاسق تھے, فاجر تھے, ظالم تھے, غاصب تھے, تو قرآن کہاں سے صحیح پیش کریں گے وہ لوگ؟ اور صحابہ نے قرآن جمع کیا, سب سے پہلے صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا, تو قرآن ہم تک پہنچا ہے. تو کس قرآن کو مانتے ہو؟ اس قرآن کو مانتے ہو تم جن کو مرتد لوگوں نے جمع کیا معاذ اللہ. تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ مرتد جب دین کا مطلب اعتبار نہیں ہے تو پھر قرآن کیسے صحیح جمع کر سکتے ہیں؟ تو ان کا ایمان قرآن پر بھی درست نہیں ہوگا, یاد رکھنا. تو یہ یقیناً باطل ہے ان کا من گھڑت مذہب اور دین رافضیوں کا, جو کہتے ہیں کہ حضور کی معاذ اللہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ ان کا گڑا ہوا عقیدہ ہے اور سچائی کوئی نہیں ہے. چونکہ رب نے اس امت کو گواہ بنایا ہے, اور سب سے پہلے گواہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. تو یہ اگر عادل اور نہیں تو گواہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. فاسق ہو گئے, مرتد ہو گئے, تو گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ارے مرتد کا حکم تو بہت سخت ہو گیا. ایک فاسق و فاجر جب گواہ نہیں بن سکتا ہے تو مرتد کیسے گواہ بن سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن سچا ہے, صحابہ سچے ہیں, عادل ہیں, گواہ ہیں, اور ان رافضیوں کا عقیدہ ہی باطل اور من گھڑنت ہے. یقیناً تمام صحابہ حضور کے سچے اور عادل ہیں. میرے آقا نے فرمایا اصحابی
کلہم عدول میرے تمام صحابہ عادل ہیں، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، فاسق و فاجر اور ظالم نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے لنعلم من یتبع الرسول، جو تحویلی قبلہ ہوا، پیچھے میں نے اس سے پہلے جو آیت گزری پہلی آیت اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خواہش اور مرضی کے مطابق قبلہ جو آپ مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف حکم ربانی کے تحت نماز پڑھا کرتے تھے رک کر کے، لیکن سرکار کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے کعبہ معظمہ شرفہ بن جائے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی رضا کی خاطر اس قبلے سے یعنی بیت المقدس سے پھیر کر کے کعبہ معظمہ کی طرف حضور کا رخ کر دیا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب اب تم اپنا رخ جو ہے نا مسجد حرام کی طرف کر دو۔ تو اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے یہ جو قبلہ چینج کیا، قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں دیکھیں کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ یعنی قبلہ کی تبدیلی یہ مومن اور منافق یا مومن اور کافر میں کو جانچنے کے لیے کیا گیا ہے، ایک حکمت یہ بھی بیان کیا اللہ نے، تاکہ ہم دیکھیں کہ میرے محبوب کے پیچھے کون چلتا ہے اور حضور کے پیچھے چل کر کے اپنا قبلہ چینج کر لیتا ہے، اور کون اڑا رہتا ہے اپنی خواہش پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور منافقین کے درمیان امتیاز اور فرق پیدا کر دیا، فرمایا کہ کافر میں فرق اور مومن میں فرق امتیاز ہو جائے کہ کون رسول کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقوں نے اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ یہاں سے یہ فرق واضح ہو گیا، جنہوں نے اعتراض کیا کہ یار ان کو کیا ہو گیا، ابھی تک بیت المقدس پر رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے اعتراض کر دیا تو واضح ہو گیا نا کہ یہ سچا رسول کا وفادار نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ کتنے جو کمزور ایمان والے تھے نا، جن کے دل میں سینے میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ تو اسلام سے پھر گئے کہ یہ کیا بات ہے، اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ رسول آج ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر کل ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہے۔ وہ حکمت نہیں سمجھ رہے تھے کہ تو اللہ کا حکم ہے، اور تمہیں حکم ہے کہ تم اپنے رسول کی پیروی کرو، تمہارا رسول جدھر چاہے رک کر کے نماز پڑھے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی آنکھ بند کر کے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تم یہ نہ دیکھو تمہیں رسول کی پیروی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم جانچنے کے لیے ہم نے تبدیلی قبلہ کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، امتیاز ہو جائے کہ میرے محبوب کی پیروی کرنے والا کون ہے، پختہ ایمان والا، اور الٹے قدم پھرنے والا، اپنے دین سے پھرنے والا کون ہے۔ اور بہت سارے لوگ دین سے پھر گئے، واضح ہو گیا کہ یہ اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، نبی کی اتباع رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے یہ امتیاز اور فرق پیدا کر دیا۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان والے لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا کہ محبوب جس میں راضی ہیں ہم بھی اس میں راضی ہیں، لیکن منافقین پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری تھی۔ ہمارے آقا علیہ السلام 2 رکعت ظہر کی نماز تھی مسجد قبلتین میں، صحابہ پیچھے کھڑے تھے آپ کے ساتھ، عورتیں بھی پیچھے تھی نماز پڑھ رہی تھی، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت پڑھا بیت المقدس طرف، پھر رب نے حالت نماز ہی میں حکم دے دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میرے حبیب اب اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف کر لو۔ حالت نماز میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی، اس کے بعد اگلی جو 2 رکعت ہے نا وہ کعبہ کی طرف سرکار نے رخ کر لیا۔ جو صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا وہ بھی اسی وقت حضور کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا رخ حضور کی، جدھر حضور کا رخ تھا ادھر کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ نماز پورا ہو جائے تو پھر پوچھیں گے حضور کیا بات ہے، نہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کا رخ جدھر ہو گیا بس صحابہ بھی اپنا رخ ادھر ہی کر لیا کرتے تھے۔ یہ راسخ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اب منافقت کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ منافقت کی نشانی ہے، یاد رکھنا۔ یہ منافقت کی
نشانی ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے حکام معلوم ہوتے ہیں تو ان پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لے اور دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے مسلمانوں میں، ہمارے گھر جب شادی بیاہ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہمارے باپ دادا جاہلوں کی پرانی رسم و رواج والی چیزیں ہوتی ہیں، اگر یعنی رسم و رواج پر لوگ اتنا عمل کرنا مطلب شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کے حکام بیان کرے کہ یار یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے باپ دادا کی جاہلانہ رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے۔ لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر لاکھ آپ ان کو سمجھا دیں، قرآن پڑھ کر کے سنا دیں، حدیث پڑھ کر کے سنا دیں، لیکن ایسے کمزور مسلمان ہیں جو جن کے دل منافقت میں بھرے ہیں، وہ پھر بھی اپنے پرانے باپ دادا کی جہالت والی رسموں کی پیروی کرتے ہیں، شریعت کی بات نہیں مانتے ان کے ہاں جو پرانے چلا وہ کہتے بھی ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا اور ہمیں کریں گے، بھلے سے اللہ اس کے رسول کا حکم اس کے خلاف ہو رہا ہے، منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول منع کر رہے ہیں، لیکن ایسے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں کہ وہ شریعت کی اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی جاہلانہ رسم و رواج کو فوقیت دیتے ہیں، اور یہی منافقت کی نشانی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم واضح آ جائے پھر بھی اس کو پر عمل نہ کرے اور اپنی روش پر عمل کرے، اپنے باپ دادا کی رسموں پر عمل کرے، یہ منافقت کی نشانی اور کامل ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ کامل ایمان والے ہوتے ہیں نا، بس صرف پتہ چل جائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بس آنکھ بند کر کے سر جھکا لیتے، مولا تیرا حکم ہے، عمل کرنا شروع کر دیا، چور چرا بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کامل ایمان والوں کہ اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اب اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر 143 کی تفسیر چل رہی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کی تھی، چونکہ یہود بیت المقدس کو اپنا مطلب قبلہ مانتے ہیں، تو اب حضور السلام نے ان کے قبلے کو منہ ہٹا لیا، تو سب سے زیادہ تکلیف جو تھی نا وہ یہودیوں کی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ان کے نبی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے ساتھ چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو رسول کریم علیہ السلام سے اس کا حکم معلوم کیا گیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی ابھی جو یہودی تھے تکلیف تو تھی ان کی کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا، کعبہ کی طرف قبلہ بنا لیا، تو اب انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، ان کی ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح سے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور یہودی کہنے لگے مسلمانوں سے بتاؤ یار تم نے تو قبلہ چینج کر لیا، تو ابھی تک جو بیت المقدس طرف ہمارے قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو کیا وہ نمازیں ہوئیں کہ باطل ہوئیں؟ یہ اس طرح سوال کرتے تھے۔ ان نمازوں کا کیا ہوگا پھر؟ جو تم نے قبلہ چینج کر لیا تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی، لیکن جو تم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا تھا اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہوگی کہ پھر سے پڑھنا پڑے گا؟ پھر جو لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں تو کعبہ کی طرف قبلہ بنانے کا موقع ہی نہ لگا، تو ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ اس طریقے سے طرح طرح سے سوالات اور اعتراض وہ کرنے لگے۔ جب وہ کرنے لگے تو حضور السلام پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان صحابہ سے کہہ دو میرے حبیب وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی جو تم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اللہ نے اس نماز کو ضائع نہیں کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے، اصل چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے،
اصل کیا ہے؟ حضور کی پیروی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی تھی وہ بھی اتباع رسول ہی میں پڑھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے رسول ادھر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنا رخ ادھر کر لیا۔ اور اب جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمان، تو یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں۔ مسلمان دیکھتے ہیں میرے محبوب کا رخ کدھر ہے، اگر حضور کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے تو ادھر اپنا رخ کر لیتے ہیں، اور حضور کا رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے تو مسلمان اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اتباع رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ اور اگر حضور السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وہ مردود ہے۔ اور اگر حضور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور کوئی شخص بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو بھی مردود ہے۔ اصل الوصول تو چیز کیا ہے نا، وہ حضور کی اتباع اور پیروی ہے۔ مسلمانوں کو خود اختیار نہیں ہے کہ جدھر چاہیں کعبہ بنا لیں۔ مسلمان اپنے نبی کے اطاعت کا پابند ہے، اتباع رسول کا پابند ہے۔ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا رخ کدھر ہے، بس ادھر نہیں اپنا قبلہ بنا لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا رخ کدھر ہے، چوں چرا نہیں کرتے، بس دیکھا کہ حضور کا رخ ادھر ہے، ادھر ہی قبلہ بنا لیا۔ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الوصول بندگی استاجور کی ہے۔ اس باب میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ قرآن میں اس نماز کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ ایمان سے مراد یہاں نماز ہے۔ نماز کو رب نے ایمان فرمایا کیونکہ اس سے ادا کرنا اور جماعت پڑھنا یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کتاب الایمان کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح حضرت بریدہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کنز الایمان شریف کی ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کو ادا کیا اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر ہمیشہ نماز پڑھی تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، نماز بڑی اہم چیز ہے، لہذا ہمیشہ اپنی زندگی میں نماز کو نافذ کر لیں اور نماز پڑھتے رہا کریں، اور اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔